آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یروشلم یعنی بیت المقدس براستہ امریکہ کہ جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح یہودیوں نے 600 سال پر محیط اپنی پلاننگ کے ذریعے آج کی تاریخ میں بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اور اس ضمن میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں تاکہ آج کے موضوع سے آپ بخوبی باخبر ہو سکیں۔ شکی سیاست، معیشت اور معاشرت پر یہودیوں کا غلبہ تاریخ کے طالب علم کے سامنے اہم سوال ہے۔ آج سے تقریباً 515 سال پہلے تک جب بر اعظم امریکہ دریافت نہ ہوا تھا اور معلوم دنیا 3 بر اعظم تک محدود تھی، تو یہودی ایک بر اعظم یعنی ایشیا سے نکالے جانے کے بعد دوسرے بر اعظم یعنی یورپ میں رل رہے تھے۔ یہ اچانک کیسے اس نو دریافت شدہ بر اعظم میں پہنچ گئے اور پھر وہاں کی اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت کو استعمال کرنے والی اہم ترین طاقت کیسے بن گئے؟ اس سوال کی گتھیاں سلجھانے سے بہت سے راز آشکار ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب علم کے سامنے آنا ضروری ہیں۔ اس کے بغیر امریکہ سے مشرق وسطیٰ تک رواں دواں عالمی سیاست کے پس پردہ کار فرما حقیقی عوامل اوجھل رہیں گے۔ یہودی اپنی بدعمالیوں کے سبب جب یروشلم یعنی القدس سے دوسری مرتبہ جلا وطن ہو کر دربدر کیے گئے تو وہ پوری دنیا میں دربدر کی زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری جانب جبکہ تنگ دل اور متعصب عیسائی اپنی روایتی تنگ دلی اور یہودیوں کے کرتوت کی بنا پر ان سے سخت دشمنی رکھتے تھے۔ البتہ مسلمان اپنی روایتی وسعت ظرفی اور اہل کتاب سے یکگوانہ تعلق کی بنا پر ان کے لیے نرم کوشاں رکھتے تھے۔ افریقہ کی شمالی پٹی کو فتح کرتے کرتے جب مسلمان اس کے آخری کنارے موجودہ مراکش، جسے زمین کی آخری مغربی حد کہتے ہیں، تک جا پہنچے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں اس وقت کی معلوم دنیا کی حدود ختم ہوتی تھی۔ سکندر ذوالقرنین یونانی بادشاہ اپنے پہلے سفر میں جو مغرب کی جانب تھا یہیں پہنچ کر آگے نہ جا سکا اور سورج کو بحرہ اوقیانوس میں ڈوبتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ مغرب کی جانب خشکی کا آخری کنارہ تھا۔ اس کے بعد بحر اوقیانوس شروع ہو جاتا تھا جسے بحر الظلمات کہتے ہیں، یعنی اندھیروں بھرا سمندر۔ اس وقت تک کوئی نہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے پار کیا ہے۔ اس حوالے سے طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ سمندری سفر کے ایسے ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے کہ کوئی جہاز ران اتنا طویل سفر جس کی کوئی حد متعین نہ تھی طے کر کے زندہ سلامت واپس آ جائے۔ مشہور مسلمان سپہ سالار اور فاتح افریقہ عقبہ بن نافع نے فتح افریقہ کا مشن مکمل کرنے کے بعد اپنا گھوڑا یہیں پر سمندر میں ڈال کر تاریخی جملے کہے تھے۔ اس کے بعد آنے والے فاتحین نے اپنا رخ دائیں طرف تبدیل کیا اور یورپ میں داخل ہو گئے۔ ہسپانیہ میں مسلمانوں کے شاندار دور کا آغاز ہوا۔ اس آغاز کے ساتھ ہی یہود کو پرسکون پناہ گاہ میسر آ گئی، لیکن ہسپانیہ میں مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی وہ پھر بے آسرا و بے سہارا ہو گئے۔ ہسپانیہ کی مسلمان حکومتیں یہودیوں سے فراغ دلانہ سلوک کرتی تھیں اور یہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مسلمان حکومت کے دن باہمی اختلاف اور منافرت کے بنا پر گنے جا چکے ہیں۔ متعصب عیسائیوں کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کو عیسائی بننا ہوگا یا اسپین چھوڑنا ہوگا۔ مسلمانوں سے زیادہ یہودیت پر یہ کڑا وقت تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ کہاں جائیں اور اپنی عیارانہ اور نافرمانہ فطرت کی بقیہ سزا کہاں کاٹیں کہ اتنے میں ایک یہودی النسل اطالوی جہاز ران کولمبس کی شکل میں انہیں امید کی کرن نظر آئی۔ کرسٹوفر کولمبس 1451 عیسوی میں اٹلی میں اون اور ریشم کے کاریگر ڈومینیکو کولمبس کے ہاں پیدا ہوا اور جلد ہی لکھنا پڑھنا سیکھ گیا۔ کم عمری میں ہی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیا، لیکن اس کی دلچسپی ہمیشہ بحری جغرافیے سے رہی۔ 9 عمری میں ہی کولمبس نے بحری نقشے بنانے اور سمجھنے شروع کر دیے تھے۔ 14 سال کی عمر میں وہ بحری جہاز پر ملاح کی حیثیت سے ملازم ہو گیا اور 21 سال کی عمر میں اس کا شمار بحری مہم جوؤں میں ہونے لگا۔ 1477 عیسوی میں کولمبس مستقلاً پرتگال میں آ بسا، چونکہ 15ویں صدی میں پرتگال کے ساحلوں سے بحری مہم جوئی اٹلی کی نسبت زیادہ ہوتی تھی۔ 1478 عیسوی میں لزبن میں کولمبس کی شادی بارٹولومو کی بیٹی فلپیا مونیز سے انجام پائی۔ اسی دوران کولمبس کے ذہن میں ایسی بحری مہم جوئی کا خیال سنجیدگی سے ابھرنے لگا کہ جس کا نتیجہ مالی منفعت، حیران کن نتائج، نامعلوم زمینوں کی دریافت سے ہو۔ گورنر بارٹولومو جو خود بحری مہم جوئی سے وابستہ رہا تھا اور سمندری جغرافیے پر حیران کن حد تک سائنسی معلومات رکھتا تھا، کولمبس کا بہترین رہنما ثابت ہوا۔ بارٹولومو کی وفات پر اس کے تمام کاغذات اور کتابیں کولمبس کے تصرف میں آ گئیں، جن میں تفصیلی سمندری نقشے، چارٹ، سمندر میں مختلف علاقوں کے موسمی حالات، پانی کا دباؤ، امکانی مصائب، بحری مہم جوؤں کے انٹرویوز،
اور اسی طرح کی بیشبہ معلومات نے کولمبس کے مغرب کی طرف سے مشرق پہنچنے کے نظریے کو پختہ کر دیا۔ کولمبس اپنے تجربے، معلومات اور تحقیق سے اس نظریے میں پختہ ہو چکا تھا کہ انتہائی مشرق میں مغرب کی طرف سے سمندری راستے سے پہنچا جا سکتا ہے، جبکہ 15ویں صدی میں زمین کا گول ہونے کی بجائے بیضوی مانا جانا تھا اور تمام سمندروں کا آپس میں جڑے ہونے کا تصور بھی کولمبس کو اپنے نظریے پر ثابت قدمی سے جمے رہنے پر مائل رکھتا تھا۔ 15ویں صدی کے مہم جوؤں کی مجبوری کے عین مطابق کولمبس کو بھی ایک ایسے مقتدر اعلیٰ سرپرست کی ضرورت تھی کہ جو اس کی دریافت کردہ دنیا کو قانونی، سیاسی، مالی و فوجی تحفظ فراہم کر سکے تاکہ وہاں پر آباد کاری کے حقوق محفوظ رکھے جا سکیں اور نئی دریافت کردہ قانونی ملکیت کے حصار میں آ کر کسی اور کے دعوے ملکیت سے محفوظ ہو جائے۔ سرپرستی کی اس ضرورت کے مد نظر کولمبس نے 1481 عیسوی میں پرتگال کے بادشاہ جان دوئم سے اپنی بحری مہمات کی کفالت اور سرپرستی کرنے کی درخواست کی، جو پرتگال کی جغرافیائی کونسل نے مسترد کر دی۔ اسی طرح 1482 عیسوی میں برطانیہ اور 1484 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ نے بھی کولمبس کی درخواست کو شرف قبولیت سے محروم رکھا۔ 1485 عیسوی میں کولمبس اسپین کے شاہی دربار سے مدد حاصل کرنے کی غرض سے اسپین آیا، قرطبہ میں مقیم ہوا۔ وہ قرطبہ، غرناطہ اور سرکستہ میں امراء اور حکام کو اپنی مہم جی کے منصوبے کے حق میں استوار کرتا رہا، لیکن مسلمان امراء نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کا خمیازہ مسلمان آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہسپانیہ کے آخری مسلم حکمران سقوط ہسپانیہ کے ہی نہیں بلکہ امریکہ کی دریافت اور وہاں اسلام کی حکمرانی سے محرومی کے بھی مجرم ہیں۔ اس دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور ہسپانیہ کے مستقبل کے فیصلے پر یہ بات موقوف تھی کہ نئے دریافت ہونے والے براعظم کا حکمران کون ہوگا، مسلمان جو کہ 3 براعظموں میں پھیل چکے ہیں یا عیسائی جو ان سے یورپ چھیننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ قرۂ اعمال عیسائیوں کے نام نکلا اور 6 جنوری 1492 عیسوی کو ملکہ ایزابیلا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ باب العدل سے کسر الحمرا میں فاتحانہ داخل ہوئی اور جشن فتح کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ اس دوران کرسٹوفر کولمبس غمزدہ اور بیزار الگ تھلگ بیٹھا رہا۔ ابھی جشن فتح جاری ہی تھا کہ وہاں سے چل دیا۔ کولمبس کی اس دل زدگی کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز قبل ہی ملکہ اور بادشاہ کی طرف سے نامزد کردہ جغرافیائی کونسل جسے کولمبس کے بحری مہم کا منصوبہ جانچنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس کونسل نے نئی دنیا کی دریافت کے لیے کولمبس کی بحری مہم کا منصوبہ مسترد کر دیا تھا۔ کونسل کا کہنا تھا کہ کولمبس کا منصوبہ اس کی ناقص معلومات پر استوار ہے اور اس میں سرمایہ کاری خسارے کا سودا ہوگا۔ کولمبس جو کہ ایک طویل عرصے سے شنوائی کی امید پر غرناطہ اور قرطبہ میں مقیم رہا تھا، مسلمانوں کے بعد عیسائی کونسل کے یکساں فیصلے سے دل برداشتہ ہوا اور پرتگال واپسی کے ارادے سے غرناطہ سے چل پڑا۔ اس موقع پر ہسپانیہ کی یہودی اشرافیہ آگے آئی۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہ چاہتی تھی، لہذا ہسپانیہ کے مالدار یہودی کولمبس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہودیوں کو نئی دنیا کی دریافت میں وہ ملک نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ جہاں اسپین میں ہزیمت کے بعد پھر سر اٹھا سکتے تھے۔ 6 جنوری 1492 عیسوی کو جب کولمبس کسر الحمرا سے جشن فتح کو ادھورا چھوڑ کر وہاں سے پرتگال کے لیے روانہ ہوا تو ملکہ ایزابیلا کے منہ چڑھے ایک یہودی مصاحب لوئس سنٹاجل نے ملکہ سے فوراً ملاقات کر کے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ایک بار پھر کولمبس سے مل کر نئی دنیا کی دریافت کے بارے میں اس کی مہم جی کے منصوبے پر ہمدردانہ غور کرے۔ شاہی دربار میں جب کولمبس کی مہم پر خطیر اخراجات کی فراہمی کا معاملہ زیر بحث آیا تو لوئس سنٹاجل کولمبس کے منصوبے میں ذاتی سرمایہ کاری کی مد میں خطیر رقم کی پیشکش کرتے ہوئے اپنے یہودی رفقا کو بھی کولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری پر راغب کر لیا۔ خفیہ طور پر یہ طے کیا جا چکا تھا کہ اگر ملکہ اور بادشاہ کولمبس کی بحری مہم میں سرمایہ کاری و سرپرستی سے انکار کر دیں تو لوئس سنٹاجل اور اس کے یہودی رفقا بہرحال کولمبس کے منصوبے کو ذاتی سرمایہ کاری سے کامیاب بنائیں گے۔ کسی پر اصرار اور خفیہ ترغیب کی بدولت کولمبس کے حامیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ لگتا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت ہر اس بااثر یہودی کو جو ملکہ اور بادشاہ کی رائے پر اثر انداز ہو سکتا تھا کولمبس کے حق میں استوار کر رہی تھی۔ محققین اور مورخین نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں خاصی جانکاری کی ہے۔ آخر ہسپانیہ کے یہودی اشرافیہ کولمبس کی مہم میں سرمایہ کاری کا خطرہ کیوں مول لینا چاہتے تھے، جبکہ یہ یہودی نقطہ نظر اور یہودی کاروباری اصول کے سراسر منافی ہے کہ ایک ایسے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی جائے جس میں ناکامی کی شرح اس کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہو۔
بات یہ ہے کہ اندلس کے یہودی اشرافیہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کولمبس کے منصوبے سے صرف نظر کر سکتے۔ اندلس کے یہودی عمرا نے یہ نوشستہ دیوار پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ سقوط غرناطہ کے ساتھ ہی ان کے اثاثے، مال و متاع، اراضی، مولات اور عمارات سب کچھ ڈوب جائیں گے۔ جس کا مال چھن جانا یقینی تھا، اسے کولمبس کی کامیابی کی مبہم ترین امید پر بھی لگا دینے میں خسارہ بہرحال نہیں تھا۔ کولمبس نے اپنے یہودی محسنوں کے احسانات یاد رکھے۔ نئی دنیا کی دریافت کی کامیابی پر پہلا خط کولمبس نے لوئس سنٹاجل کو ہی لکھا، جس نے ملکہ اور بادشاہ کو اس کامیابی کی اطلاع دی۔ بہرحال کولمبس کے پیچھے پیچھے امریکہ کی شکل میں یہودیوں کو جائے پناہ ہی میسر نہیں آئی، بلکہ وہ اسے یروشلم کے حصول کی پہلی منزل بھی سمجھتے تھے۔ یہودی زعماء کی نظر میں یورپ سے بھاگ کر امریکہ میں جانا مصر کے فرعونی مظالم سے نجات پا کر ملک کنعان یعنی فلسطین میں بس جانے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی آباد کار امریکہ کی مختلف آبادیوں کا نام اپنے اپنے آبائی علاقے کے نام پر رکھتے تھے، جبکہ یہود نے امریکہ میں اپنی آباد کاری کے ایک مقام کا نام کنیکٹیکٹ رکھا، جس کا مفہوم ہے کنعان جدید۔ موجودہ امریکہ کا پہلا صدر اور اس کا بانی جارج واشنگٹن نہ صرف یہ کہ ایک فری میسن تھا، بلکہ اس کے بڑے روحانیین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ ریاست متحدہ امریکہ کا قیام اسرائیل اور باضابطہ قیام حکومت دجال سے قبل کی ایک عبوری حکومت ہے۔ چونکہ امریکہ عیسائی ریاست نہیں بلکہ ایک یہودی ریاست ہے، اس لیے امریکہ کا سب سے بڑا سرکاری تہوار کرسمس نہیں ہے بلکہ تھینکس گیونگ ہے، جو دراصل جوئش فیسٹیول آف ہارویسٹ آف سوکت کا دوسرا نام ہے۔ ریاست متحدہ امریکہ کی سرکاری مہر اور نشان دی گریٹ سیل آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس مشہور فری میسن مہر اور نشان ہے۔ چونکہ امریکہ محض ایک سیاسی وجود کا نام نہیں بلکہ یہودی روحانی سفر کی ایک منزل ہے، اس لیے اس کا تقدس پوری طرح ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس فری میسن اور یہودی روحانیین کی اس مقدس آبادی کو کہتے ہیں جو ہیکل سلیمانی سے باہر دنیا میں کسی جگہ ہو سکتی ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جسے یہودی روحانیین کی تاریخ میں کاسا بلانکا بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح افواج امریکہ کے صدر دفتر اور سپریم کمانڈ ہیڈ کوارٹر کو پینٹاگون کہتے ہیں۔ پینٹاگون یعنی پنج گوشہ دراصل اسی کا اظہار ہے۔ کاش مسلم حکمرانوں کو کوئی صاحب دل تاریخ کے اس اوجھل پہلو سے آگاہ کر دے تو کم از کم ارض مقدس کے مسئلے کو عربوں کا مسئلہ قرار دینے کے بجائے مسلم امہ کا مسئلہ سمجھ کر درست زاویے سے دیکھنا شروع کر دیں۔